فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی راولپنڈی میں اہل تشیع علماء سے ملاقات، قومی سلامتی اور بین الاقوامی ہم آہنگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ غلط معلومات اور فرقہ وارانہ بیانیے کی روک تھام کے لیے علماء اپنا کردار ادا کریں۔ کراچی میں طوفانی بارش، شہر کے مختلف علاقوں میں حادثات، چھتیں، دیواریں اور آسمانی بجلی گرنے سمیت افسوسناک واقعات میں 23 افراد جاں بحق، 15 زخمی ہو گئے۔ حکومت نے عید الفطر کے پیش نظر افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن غزل الحق میں 5 روز تک عارضی طور پر وقفہ کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاہر نے ایکس پر بیان میں کہا کہ وقفہ اپنے طور پر اور برادر ممالک کی درخواست پر کیا گیا۔ وقفہ 18 اور 19 مارچ کی آدھی رات سے 23 اور 24 مارچ کی آدھی رات تک لاگو ہوگا۔ تاہم سرحد پار سے کسی بھی حملے، ڈرون یا دہشت گرد حملے کے واقعے پر آپریشن غزل الحق فوری دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ بلوچستان میں بڑی کارروائی، خاتون خودکش بمبار کو گرفتار کر لیا گیا۔ لائبہ نے میڈیا کے سامنے اعتراف کر لیا، کہا بی ایل اے کے مقامی کمانڈر نے مجھے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی ڈاکٹر سبیہ کے پاس خودکش بمبار کے طور پر تیاری کے لیے بھیجا۔ کمانڈر ابراہیم نے مجھے خودکش حملہ کرنے کے لیے ذہن سازی کی۔ کمانڈر ابراہیم کی تنظیمی باتوں سے متاثر ہوئی اور خودکش حملے کے لیے تیار ہو گئی۔ مجھے ٹارگٹ دیا گیا کہ میں مزید لڑکیوں کو اس کام کے لیے تیار کروں۔ تمام خواتین سے کہوں گی کسی غلط سرگرمی کا حصہ نہ بنیں۔ فورسز کے پاس دیر از نو آپشن لیفٹ کہ وہ اس گاڑی کو بھی چیک کریں کہ جس پہ کوئی خاتون جو ہے وہ ٹریول کر رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ جس گاڑی میں خواتین ہوتی تھیں، ہم اکثر پورے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ جب خواتین کو دیکھتے ہیں تو احتراماً وہ پولیس مین یا ایف سی والے وہ کہتے ہیں جی آپ جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا۔ سیکیورٹی اداروں نے بلوچستان کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ لائبہ کی کہانی سب کے سامنے ہے۔ بلوچستان کے لوگ دہشت گردی کو قبول نہیں کرتے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس، بتایا سیکیورٹی فورسز نے 19 برس کی مشتبہ خودکش بمبار کو بروقت حراست میں لیا، کارروائی کر کے معصوم جانیں بچا لی۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کو محفوظ بنایا۔ بلوچستان کو لا حاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا۔ بلوچیت کے نام پر بلوچوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ قومی سلامتی کے سیکریٹری علی لاریجانی اور غلام رضا سلیمانی کی نماز جنازہ ادا۔ انقلاب اسکوائر پر عوام کی بڑی تعداد شریک تھی۔ علی لاریجانی حملے میں اپنے بیٹے مرتضیٰ، نائب سیکیورٹی افسر علی رضا بیات اور محافظوں کے ہمراہ شہید ہوئے تھے۔ 67 برس کے علی لاریجانی انقلاب ایران کے بعد ابھرنے والی اہم شخصیات میں سے تھے۔ علی لاریجانی شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے قریبی اور قابل اعتماد ساتھی تھے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر، صدارتی امیدوار اور سپریم لیڈر کے مشیر سے لے کر سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ کے عہدے تک پہنچے اور شہادت تک اس عہدے پر فائز رہے۔ وہ ایران عراق جنگ کے سابق کمانڈر بھی رہے۔ سابق سیکریٹری سعید جلیل بھی علی لاریجانی کی جگہ لیں گے۔
علی لاریجانی کی شہادت کے بعد ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ تل ابیب میں متعدد گاڑیاں تباہ، 200 افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر خرم شہر 4، قدر، عماد اور خیبر شکن میزائل داغے اور 100 سے زائد فوجی اور سیکیورٹی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ حملوں میں کلسٹر وار ہیڈ والے میزائل استعمال کیے گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا جا سکے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملوں کے بعد تل ابیب کے ٹرین اسٹیشن میں بھی آگ لگ گئی۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ کلسٹر وار ہیڈز فضا میں پھٹ کر چھوٹے بموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تل ابیب پر ہونے والے حملے کے بعد مجموعی ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 14 ہو گئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ابھی تک ایران کے نظام کی مضبوطی کو نہیں سمجھ سکے۔ کسی ایک فرد کی موجودگی یا عدم موجودگی سے نظام پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا علی لاریجانی کی شہادت پر رد عمل، کہا کہ جب ماضی میں رہبر اعلیٰ کو شہید کیا گیا تو بھی نظام جاری رہا اور فوری طور پر متبادل قیادت سامنے آ گئی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اعلان کیا کہ لاریجانی کی شہادت کا سخت انتقام لیا جائے گا۔ علی لاریجانی کو ایک ممتاز اور قابل قدر شخصیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کی زندگی بھر مختلف اہم عہدوں پر خدمات انجام دی اور ملک کی ترقی اور قومی پالیسی سازی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا ایرانی انٹیلیجنس منسٹر کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسماعیل خطیب کو گزشتہ رات تہران میں نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا بوشہر میں گیس فیلڈ پر حملہ۔ ایران نے جواب میں خلیجی ممالک کی اہم توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر میں 5 اہم تیل اور گیس کی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ سعودی عرب میں واقع سیم ریف ریفائنری اور جبیل پیٹرو کیمیکل کمپلیکس اور متحدہ عرب امارات کی الحسن گیس فیلڈ بھی ہدف بن سکتی ہے، جبکہ قطر میں راس اللفان ریفائنری اور موصل پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کو ممکنہ اہداف کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ ایران کے UAE پر میزائل اور ڈرونز حملے جاری۔ اماراتی وزارت دفاع نے دفاعی نظام کے ذریعے 13 بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق دفاعی نظام نے 27 ڈرونز کو فضا ہی میں ناکام بنا دیا۔ اعلامیہ کے مطابق اب تک 327 بیلسٹک میزائل، 15 کروز میزائل روکے اور 1699 ڈرون حملے بھی ناکام بنائے جا چکے ہیں۔ سعودی عرب نے بھی مزید 3 ڈرون کو فضا میں تباہ کر دیا۔ مشرقی ریجن میں 2 حملوں کا سامنا کیا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق پہلے حملے میں بیلسٹک میزائل تباہ کیا، دوسرے حملے میں 3 ڈرونز کو مار گرایا۔ میزائل کا ملبہ پرنس سلطان ایئر بیس کے قریب گرا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔